شاست حسین بادشاست حسین دیست حسین دیپناست حسین شاست حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے. انہوں نے اس ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ یہ جو علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کے اندر جو ہماری کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کے اندر خطبہ نمبر 5 ہے، جس کا محل وقوع یہ ہے کہ ابو سفیان علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں جب ثقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ ہو جاتا ہے، حضرت ابو بکر کی بیعت ہو جاتی ہے. تو خطبہ نمبر 5 کے اندر ہے کہ ابو سفیان علی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یا علی، آپ اٹھیں اور ابو بکر کے خلاف جنگ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تلواریں بھی لے آتے ہیں اور سوار بھی لے آتے ہیں. تو علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو سفیان، تو فساد نہ پھیلا اور تو واپس چلا جا. تو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ علی علیہ السلام کی حمایت تھی جو حضرت ابو بکر کی خلافت کی انہوں نے کی ہے. اس خطبے سے اس کو یہ ثابت کیا ہے. دیکھیں، علی علیہ السلام کبھی بھی خلفاء کے ساتھ متفق نہیں رہے، مولا علی کے اختلافات رہے ہیں. یہ ایک اہم بات ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، ہاں اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ علی علیہ السلام جانتے تھے نے اسلام کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا اور اب بھی یہ مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلانا چاہتا ہے، اور اس لیے مولا علی نے ابو سفیان کو منع کر دیا. یہ اس کا محل وقوع تھا کہ مسلمانوں کے درمیان شرارت نہ ہو. باقی یہاں تک رہی بات کہ علی علیہ السلام نے ان لوگوں کی بیعت کی تھی، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ابھی میں اس کا جواب دینے جا رہا ہوں کہ مرزا صاحب کو اگر خدا توفیق دے تو وہ اس 5ویں خطبہ نمبر 5 سے پیچھے تھوڑا سا ایک خطبہ چھوڑ کر تیسرے خطبے میں خطبہ شکیہ کو اگر پڑھ لے تو ان کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور وہ کیا ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے اور عوام کو بھی فساد سے بچا لیں گے. یہ مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 3. اور یہ ایسا نہیں کہ ہماری کتابوں میں نا، اہل سنت برادران کی کتب میں بھی یہ موجود ہے. اب سب سے پہلے آپ اہل سنت برادران کی کتب کے نام سن لیں جن کے اندر یہ خطبہ شکیہ موجود ہے. سبت ابن جوزی، علامہ سبت ابن جوزی کی کتاب ہے تذکرۃ الخواص، اس کے اندر خطبہ شکیہ موجود ہے. ابن قبہ الرازی کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الانصاف فی الامامہ، اس کے اندر بھی یہ خطبہ موجود ہے. ابن عبدالرب المالکی کی کتاب ہے عقد الفرید، اس کے اندر بھی یہ خطبہ موجود ہے. اور اس طرح سے قاضی عبد الجبار، معتزلی عالم دین ہے، بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین ہیں، ان کی کتاب ہے المغنی، اس المغنی کے اندر بھی یہ خطبہ موجود ہے. آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کا اعتراض ختم ہو جائے گا کہ خطبہ شکیہ اور اتنا سخت ترین خطبہ، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے خلاف ہے خطبہ، یہ فقط شیعہ کتب میں نہیں ہے، اہل سنت کتب میں بھی موجود ہے. آئیے کچھ جزیات میں آپ کے سامنے اس کی پڑھ دیتا ہوں اس خطبے کی، باقی میں سکرین پہ دے دوں گا، آپ پورا خطبہ دیکھ لینا اس کا ترجمہ. اس میں مولا کائنات فرماتے ہیں، خدا کی قسم فرزند ابو قحافہ نے پیراہان خلافت پہن لیا ہے، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کے کیل کا ہوتا ہے. علی علیہ السلام اس خطبے میں بتانا چاہتے ہیں کہ خلافت میرا حق تھا. جس طرح کائنات کا ایک مرکز ہوتا ہے تو اس طرح سے کائنات کا ایک مرکز کیا ہے، انسانوں کا مرکز خلافت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے مسلمانوں کی. تو میں وہ مرکز تھا، اس کائنات کا میں مرکز تھا، خلافت میرا حق تھا. رسول خدا نے میری خلافت کا اعلان کر دیا تھا غدیر قوم پہ، کہا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا. اس لیے آپ نے لفظ مولا میں جا کر اختلاف کیا ہے کیونکہ اس سے علی علیہ السلام کا خلیفہ ہونا ثابت ہو رہا تھا. تو بہرحال وہ اور بات ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا. یہاں پر واضح ہے کہ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے حق کو لٹتے ہوئے دیکھا. مرزا صاحب ذرا وضاحت فرما دیں کہ علی علیہ السلام کا کون سا حق تھا جس کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اور علی علیہ السلام احتجاج کر رہے ہیں. یہ آپ کا کہنا کہ علی نے کبھی کیا ہے خلافت کے بارے میں احتجاج نہیں کیا، یہ حق ہے علی کا. اور علی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی میراث کو آنکھوں سے لٹتا ہوا دیکھا ہے. مسلمانوں ذرا تدبر کرو، علی کی میراث کو لوٹنے والے کون ہیں؟ ذرا پوچھو اپنے علماء سے، اہل سنت سے. آگے مولا فرماتے ہیں، تعجب ہے وہ زندگی میں تو خلافت سے سب گدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد بنیاد دوسرے کے لیے استوار کرتا گیا. بے شک
ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا تھا۔ اب دونوں آپ خود سمجھ لیں، ابھی میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ وہ دو کون تھے جنہوں نے خلافت کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا؟ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا مادی اور بعض نگفتہ بے باتوں کی وجہ سے ادھر ہی جھک گیا، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھیلائے سرگین اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے، جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے، اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا، اور شکم پوری نے اسے اپنے منہ کے بل گرا دیا۔ یہ مولا علی کے تاثرات ہیں خلفاء کے بارے میں، یہ ہماری کتب میں موجود نہیں ہے۔ دوستان، اہل سنت برادران، یہ آپ کی کتب میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ ذرا اپنے علماء سے تھوڑا سا پوچھ لیا کریں کہ اس طرح کے جو خطبات اہل بیت کی طرف سے صادر ہوئے ہیں، رسول خدا نے تو فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ قرآن نے کہا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ اتنی زیادہ رسول خدا کی تاکید کرنا اہل بیت کے بارے میں۔ یہ کون تھے جو اہل بیت کو اتنا زیادہ تکلیفیں دیتے تھے؟ ابھی تک معاویہ کا دور نہیں آیا تھا، ابھی تک یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، یہ مولا کائنات کا دور ہے۔ مرزا صاحب اتنی زیادہ صلح کرانے کی کوشش نہ کریں، ان خطبات کو ذرا پڑھ لیا کریں۔ یہ خطبہ شیخیہ آپ کی کتب میں موجود ہے۔ یہ میں آپ کو آج بیعت کی کیفیت بتاتا ہوں کہ اس کو بیعت کہیں گے یا نہیں کہیں گے کہ علی علیہ السلام ابو بکر کی بیعت ہو گئے تھے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، کتاب کا نام ہے علامہ المسعودی کی کتاب ہے اثبات الوصیہ کے جلد صفحہ نمبر 146 کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کو جب مسجد میں ابو بکر کے پاس لے کر گئے اور ان سے کہا کہ اب تم کو ضرور بیعت کرنی ہوگی، مولا سے کہا۔ علی کا ہاتھ مٹھی کی صورت میں بند تھا، علی کا ہاتھ ایسے بند تھا مٹھی کی صورت میں ایسے۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ حضرت علی بیعت کر لیں۔ کیا کسی مسلک میں، کسی مذہب میں ایسا ہے کہ زبردستی کسی انسان سے بیعت لی جائے اور بعد میں اس کا شوشہ پھیلا دیا جائے لوگوں میں کہ علی نے تو ان کی بیعت کر لی تھی، علی کی تو کوئی مشکل نہیں تھی ان کے ساتھ، علی تو ان کے ساتھ رس مس گئے تھے، علی تو ان کی حمایت کرتے تھے؟ یہ بیعت کی کیفیت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا سنیں اس کو۔ علی علیہ السلام کا ہاتھ ایسے مٹھی کی حالت میں بند تھا، سب نے مل کر زور لگایا کہ حضرت امیر علیہ السلام کے ہاتھ کو کھولیں اور ان کے ہاتھ کو ابو بکر کے ہاتھ پر رکھیں، لیکن سب مل کر بھی ان کے ہاتھ کو نہ کھول سکے۔ یہ دیکھ کر خود ابو بکر اٹھ کر آگے آیا اور اپنے ہاتھ کو حضرت امیر علیہ السلام کے بند ہاتھ پر بیعت کے عنوان سے رکھ دیا۔ ایسے ہاتھ تھا حضرت علی علیہ السلام کا، حضرت ابو بکر اٹھ کے آئے اپنی جگہ سے، ایسے ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کنڈیشن ہے، یہ جو آپ بیعت کا بار بار اور ہر جگہ پہ ذکر کرتے ہیں، یہ بیعت کی کیفیت ہے اور آپ کے علماء نے اس کو لکھا ہے۔ کیا اس کو بیعت کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام ان کی بیعت ہو گئے تھے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں فقط اپنی جو ہماری نہج البلاغہ کتاب ہے اس سے پیش کر رہا ہوں نا، ایسے خطبات کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو مشترک ہیں، یعنی ایسے خطبات ہیں جو ہماری کتب میں بھی موجود ہیں اور اہل سنت برادران کے علماء نے بھی ان کو لکھا ہے۔ یہ جو ہے نا دلچسپ ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ تو آپ اپنی کتاب سے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ جو خطبات میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں۔ خطبہ شیخیہ کا بھی دیا ہے، ابھی اس کا بھی میں دیتا ہوں، اور اس خط کا میں محل وقوع آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ خط ہے معاویہ کے جواب میں، کہ جب علی علیہ السلام نے معاویہ سے پیشکش کی، معاویہ سے کہا کہ آپ میری بیعت ہو جائیں، تو معاویہ نے جواب میں جو لفظ کہے تھے نا، معاویہ نے کہا تھا کہ اے علی، تو وہی نہیں ہے جس کو، یہ اس کے لفظ میں بھی پڑھ دیتا ہوں کہ معاویہ نے کہا تھا کہ تو وہی نہیں ہے جس کے گلے میں رسی ڈال کر دربار میں لایا گیا تھا۔ یہ معاویہ کے لفظ ہیں، مولا علی کو خط لکھا تھا، کہا تیری بیعت میں کر لوں، آپ کی بیعت میں کر لوں، تو وہی ہے جس کو دربار میں باندھ کے لایا گیا تھا اور تجھ سے بیعت کا تقاضا کیا گیا تھا، تو مجھ سے بیعت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس معاویہ کے اس خط کے جواب میں مولا کائنات نے خط لکھا تھا۔ مولا کائنات نے نفی نہیں کی تھی کہ انہوں نے، یعنی سابقہ خلفاء نے میرے اوپر ظلم نہیں کیے، نہ، جواب دیا تھا، جواب سننے کے قابل ہے۔
یہ خط نمبر 28، اور اس کو اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے۔ اس خط کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، علامہ نویری، اور ان کی کتاب ہے نہایت العرب، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 233 کے اندر اس خط کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس طرح کلکشندی سبح العاشا ان کی کتاب ہے، اس کے اندر اس خط کو انہوں نے لکھا ہے۔ سنے کہ معاویہ نے کیا کہا تھا اور علی نے اس کو کیا جواب دیا۔ معاویہ نے علی علیہ السلام سے کہا، تو علی علیہ السلام اسی اپنے خط کے اندر اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وَزَعَمْتَ، اے معاویہ تو نے گمان کیا ہے، انی لکل الخلفاء حسدت وعلی کلہم بغیت، اے معاویہ تو نے یہ گمان کیا ہے کہ میں نے سابقہ ہر خلیفے کے ساتھ حسد کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کی ہے، بغاوت کی ہے۔ فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، اگر ایسا ہے جس طرح تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ حسد کیا ہے اور بغاوت کی ہے ان کے ساتھ، فَلَيْسَتِ الْجِنَایَةُ عَلَيْكَ، اس کا حساب لینا اور اس کی حد جاری کرنا تمہارے اوپر تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ جانتا ہے میں حق پہ تھا یا سابقہ خلفاء حق پہ تھے۔ یہ علی علیہ السلام کا موقف ہے۔ علی علیہ السلام نے اس کی نفی نہیں کی کہ مجھ پہ ظلم نہیں ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں تو اس کا حساب نہیں لے سکتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَقُلْتَ، اے معاویہ جو تو نے کہا ہے، انی کنت اکاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابائے، کہ تو نے کہا ہے کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر جس طرح ایک اونٹ کو لایا جاتا ہے، دربار میں مجھے لایا گیا تھا، اس سے تو کیا کرنا چاہتا تھا؟ علی علیہ السلام نے فرمایا لقد اردت ان تذم فمدحت، تو میری ذم کرنا چاہتا تھا، تو میری رسوائی پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن تو نے کیا کر دی؟ میری مدح کر دی۔ مولا فرماتے ہیں کیسے مدح کر دی؟ فرمایا وما علی المسلم من غزازۃ، مسلمان کا یہ عیب نہیں شمار ہوتا کہ وہ مظلوم ہو، عیب یہ ہے کہ وہ کیا ہے، ظالم نہ ہو۔ یعنی مظلوم ہونا عیب نہیں ہے، ظالم ہونا عیب ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا میں مظلوم تھا، تو مجھے میرے مظلوم ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، یہ میری تعریف ہے۔ چیز آئے کہ میں لوگوں کے اوپر ظلم کرتا، یعنی اس کا مطلب ہے مجھ پر ظلم کیے گئے ہیں۔ یعنی معاویہ کو اس بات کا پتہ تھا، اس لیے معاویہ نے دلیل بنا کر علی علیہ السلام جیسے شجاع انسان کو تانا مارا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ مولا فرماتے اگر میں بولتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں علی کو کرسی کی لالچ ہے، اگر میں چپ ہو جاتا ہوں کہتے ہیں علی ڈر گیا ہے۔ یہ کنڈیشن تھی مولا کائنات علی علیہ السلام کی۔ اس حالت میں امام علی علیہ السلام نے زندگی بسر کی ہے، یہ کیفیت تھی، اپنی کیفیت کو ذکر کیا ہے انہوں نے۔ یہ خطبہ آپ کے اہل سنت کتب میں موجود ہے، خطبہ نہیں، یہ خط جو مولا علی نے معاویہ کے جواب میں لکھا تھا۔ جب حضرت ابوبکر خلافت پہ آئے تو انہوں نے کنفذ کو بھیجا علی علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ علی سے کہو تجھے خلیفہ رسول بلا رہا ہے۔ اب مولا علی کا جواب سنیں کہ کیا انہیں وہ خلیفہ رسول مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے۔ جب کنفذ گیا، کیا کہا کنفذ نے؟ رسول خدا کے خلیفہ نے تم کو بلایا ہے کہا۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ کتنی جلدی تم نے رسول خدا پر جھوٹ باندھ دیا ہے۔ یعنی علی علیہ السلام حضرت ابوبکر کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اس کو الامامت و سیاست والے نے لکھا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ جب کنفذ دوبارہ گیا ابوبکر کے پاس، حضرت ابوبکر کے پاس، ابوبکر نے دوبارہ بھیجا، کہا اب اس طرح سے نہ کہنا کہ خلیفہ رسول نے بھیجا ہے، آپ کہنا کہ تجھے امیر المومنین نے بلایا ہے۔ جب کنفذ دوبارہ آیا علی علیہ السلام کے پاس، مولا نے جو جواب دیا وہ سنیں۔ مولا فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ تجھے امیر المومنین بلا رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں سبحان اللہ، تم نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے۔ یعنی کجا مسلمانوں کا خلیفہ، رسول خدا کا خلیفہ علی علیہ السلام حضرت ابوبکر کو ایک مومنوں کی جماعت کا امیر بھی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ علی علیہ السلام کے تاثرات ہیں۔